یہ سحرے طلسمات ہے کچھ کہہ نہیں سکتے، بغل میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس۔ یہ شہر طلسمات ہے کچھ کہہ نہیں سکتے، بغل میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس۔ یعنی آج کے زمانے پر یہ شعر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ طلسماتی دنیا ہے، آپ کے بغل میں جو آدمی ہے اس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ بھروسہ کرنے لائق نہیں ہے، پتہ نہیں وہ فرشتہ ہے کہ ابلیس ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں انسان لگتا ہے لیکن وہ ابلیس ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ابلیس آیا ہے بہکانے کے لیے، وہ بات نہیں ہے، انسان ہی اب ابلیس بن گیا ہے۔ زیادہ تر انسان جو ہے اتنے ابلیس ہو گئے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ویسے ہی لوگوں سے جھیلتے جھیلتے ہم لوگ آج پریشان ہیں۔ ذکر کرنے سے عاشق بنتے ہیں، فکر کرنے سے عارف بنتے ہیں۔ ذکر کیجئے گا تو عاشق بن جائیے گا، اور فکر کیجئے گا تو عارف بن جائیے گا۔ اس لیے زیادہ بڑھیا ہے فکر کرنا، کیونکہ ہمارے پیر عارف باللہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیر ذکر کم کرتے تھے اور فکر زیادہ کرتے تھے۔ بولی بات اچھا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں 14 سال کے وہ چلے میں اور وہاں گمنامی میں کیا کرتے تھے، ہم کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے ہم ان کو دیکھا، ان کے ساتھ ہم 16 سال رہنے کا ہم کو وقت ملا، ہم نے اپنے یاد میں ان کو کبھی نہیں دیکھا حق ہو کرتے ہوئے، کبھی نہیں۔ یا تو وہاں سے مکمل کر کے آئے ہوں گے، یا نہیں تو ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ نہ تو وہ حق ہو کرتے تھے اور نہ زیادہ کرنے کی ہدایت کرتے تھے، البتہ وہ ذکر دیتے تھے۔ ذکر دیتے ہم نے دیکھا ہے، ایسے پڑھو ایسے پڑھو ایسے پڑھو، ٹھیک، لیکن خود ان کو ہم پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، جھوٹ کیا کہیں۔ اب پتہ نہیں اس میں ہماری غلطی ہے کیا ہے، لیکن اللہ عالم بالصواب، لیکن ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا حق ہو کرتے ہوئے، اللہ ہو کرتے ہوئے۔ ہم نے اپنے 16 سال کی عمر میں ان کو کبھی نہیں دیکھا، جبکہ مکمل 16 سال ہم ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ ان کے گود میں کھیل کر کے بڑے ہوئے، پلے بھی، بڑھے بھی، لکھے بھی، پڑھے بھی، کھیلے بھی، سوئے بھی ان کے ساتھ، مجلسوں میں بھی ان کے ساتھ گئے۔ لیکن یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اہل فکر والے تھے، اہل ذکر والے نہیں تھے۔ اپنے ذکر کی تمام چیزوں کو انہوں نے پہلے ہی مکمل کر لیا تھا، اور شاید ان کو ان ظاہری ذکروں کی ضرورت نہیں رہی ہوگی۔ ذکر جلی کی ضرورت ان کو نہیں تھی، وہ ذکر خفی میں محو رہتے تھے اور فکر میں ہمیشہ گم رہتے تھے۔ وارف باللہ تھے۔ ان کی بات ہم زیادہ نہیں بتا سکتے ہیں، بہت راز والے انسان تھے، وہ بہت بھید والے انسان تھے، لیکن اتنا تو یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ وہ عاشق بھی تھے اور عارف بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ذکر کر کے مکمل ہو چکے تھے اور فکر کر کے عارف باللہ بن چکے تھے، اور ہمیشہ فکر میں غلطاں رہتے تھے، گم رہتے تھے، اور ان کا ذکر ہمیشہ قائم رہتا تھا۔ سمجھے کہ نہیں بات؟ یہ تھوڑا سا بدہضمی والی بات ہے، لیکن اس کو ہضم کر لیجئے، اور یہ سوچئے کہ جو ہے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور دادا میم ہندی کی شخصیت کیسی تھی یہ بھی پتہ چلتا ہے، نہیں پتہ چلتا ہے وہ کس قدر درویشانہ رنگ میں جیتے تھے، اور کس قدر جو ہے کلندری میں رہتے تھے، اور کس قدر مستی میں گم تھے۔ سلوک کی پہلی شرط ادب اور محبت شیخ ہے، اس کے بغیر منازل سلوک طے نہیں کر سکتے۔ یعنی شرط ادب اور محبت شیخ ہونا ضروری ہے، ادب بھی ہو اور شیخ سے محبت بھی ہو، تب معاملہ بنتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث کو کوٹ کرنے کا کیا مطلب ہے میرا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ مطلب یہ نہیں کہ مطلب اپنے محسن کو، اپنے احسان کرنے والے کو بھول نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے، جو آپ پر احسان کیا ہو ذرا سا بھی اس کو نہیں بھولنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ آپ کے والد ہوں، والدہ ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، کوئی بھی ہوں، جو آپ کے ساتھ احسان کیا اس کا شکریہ ادا کیجیے، اور اس کو جو ہے زندگی بھر اس کے ممنون رہیے، اور جہاں ممکن ملے موقع اس کو جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتے رہیے اور شکر گزار بنیے، ان کا حق ادا کیجیے، ہے کہ نہیں؟ جہاں تک ہو۔ اب بالکل ہی کسی بات سے اگر نا اتفاقی ہو جائے تو ویسی حالت میں دوری بنانی پڑتی ہے، تو وہ ایک مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کوئی اندر سے کوئی ایسا کوئی خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار نہیں ہیں، بلکہ ہم شکر گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ مع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے کو دوست بھی رکھتا ہے، اور شکر گزار لوگوں کو بھی دوست رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے شکر گزار رہنا۔ بہت سے آدمی کیا کہتا ہے کہ ہم کو تو کسی کا شکریہ ادا کرنے کا کیا ضرورت ہے، بڑا ہی احسان فراموش قسم کا آدمی ملتا اکثر بیشتر۔ ہم کو کیا ضرورت ہے، ہاں احسان کیا تو کیا کیا، ہاں احسان فراموش بہت کمینہ انسان ہوتا ہے۔ جو آدمی احسان فراموش ہے وہ سمجھ لیے بہت ہی کمینہ، بہت ہی نیچ ہے، اس لیے کہ جو احسان فراموش ہے بندے کا، وہ اللہ کا بھی احسان فراموش ہوگا، وہ اچھا بندہ نہیں ہے، وہ اچھا انسان کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کو مطلب احسان فراموشی کسی کا ساتھ کرے۔ اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی احسان کر کے بار بار اس کو جتلائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت ضروری ہو کہنا تبھی کہے، ورنہ نہیں کہے، ورنہ احسان کر کے بھول جانا چاہیے۔ نہیں، یہ بات شریعتی ہے مگر بڑا ہی اچھا ہے جس کو ہم نے کوٹ کر لیا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اب جو ہے اہل تکویر والا ذکر پھر دیکھو آ گیا ہے، تو حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیے تھے، تو یہ حدیث میں بھی آ گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں 300 بندے اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق والے ہوتے ہیں، جن کا دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے مناسبت میں ہوتا ہے، اور 40 وہ ہوتے ہیں جن کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے مناسبت میں ہوتا ہے، اور 7 ایسے ہوتے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مناسبت میں ہوتے ہیں، اور 5 ایسے ہوتے ہیں جن کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل کے مناسبت ہوتے ہیں، اور 3 ایسے ہوتے ہیں جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کے مناسبت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کے مناسبت میں ہوتا ہے۔ جب ان میں سے ایک وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 3 میں سے ایک چن لیتا ہے، اور جب 3 میں سے ایک وفات پا جائے تو اس کی جگہ 5 میں سے ایک داخل کیا جاتا ہے، اور جب 5 میں سے ایک وفات پا جائے تو اس کی جگہ 7 میں سے ایک داخل کیا جاتا ہے، اور جب 7 میں سے ایک وفات پا جائے تو اس کی جگہ 40 میں سے ایک داخل کیا جاتا ہے، اور جب 40 میں سے کوئی وفات پا جائے تو اس کی جگہ 300 میں سے ایک داخل کیا جاتا ہے، اور جب 300 میں سے ایک کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کی جگہ عام لوگوں میں سے ایک شامل کیا جاتا ہے۔ بس ان کے سب اللہ تعالیٰ زندگی، موت، بارش اور پیداوار دیتا ہے ان کے وجہ سے، ان کے سبب سے، اور مصیبتیں دور کرتا ہے۔ حلیت الاولیاء و طبقات اصفیاء، ابو نعیم اصفہانی، کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 239 نمبر 4253، ابن عساکر۔ یہ سب کتب میں ان باتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بات جو ہے حدیث کے حوالے سے بھی ثابت ہو گئی ہے۔ یہ بات مخدوم بابا نے بھی بیان کی ہے، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، اور کشف المحجوب میں داتا گنج حجوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں کل ملا کر کے ڈیوٹی والے اولیاء اللہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے 356۔ یا ایک اور حدیث ہے جو حضرت عمر کے کہیے کہ روایت سے آتا ہے، جس میں 500 لوگوں کا بھی ذکر ایک جگہ ہم نے پڑھا، نظر سے گزرا۔ حالانکہ کل ملا کر کے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیوٹی والے تقریباً کم و بیش 500 لوگ ہوتے ہیں جو نظام تکوین کو سنبھالے ہوئے ہیں پورے کائنات کو، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹوٹے تیری نگاہ سے گر دل حباب کا، پانی بھی گر پیئیں تو مزہ ہے شراب کا،
دوزخ مجھے قبول ہے اے منکر و نکیر، لیکن نہیں دماغ سوال و جواب کا۔ کتنا ہی بہترین شعر کہا کسی نے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنے ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یعنی تنقید اور تلخی سے انسان سدھرتا نہیں ہے بلکہ اور بگڑ جاتا ہے۔ لیکن مجبوری میں کبھی کبھی تنقید بھی کرنا پڑتا ہے جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ انسان جب محبت سے سمجھاتا ہے اور جب نہیں سمجھتا ہے تو تنقید کرنا واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن تنقید جہاں تک ممکن ہو نہیں کیا جائے، محبت سے ہی سمجھایا جائے۔ مرشد اور مرید کا تعلق روح اور جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اگر مرید بیعت ہو کر مرشد سے رابطہ ختم کر دے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی تازگی مرشد کا دیدار ہے، اور مرشد کی تھوڑی بھی ناراضگی ہو تو مرید کے دونوں جہان برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے مرشد کو راضی رکھیں۔ مرشد کو راضی رکھنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پہلے مرشد کو پہچان تو لیں۔ ہمارا اصل مرشد ہے کون؟ اب اصل مرشد اگر پتہ چل جائے تو ہم اس کو ضرور راضی کریں۔ لیکن اصل مرشد کے نام پہ اگر کوئی غلط انسان ہم کو اپنے مرشد بن کر کے خود کو پوجا کرانا چاہتا ہو تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم کسی ایسے انسان کی پوجا نہیں کر سکتے جو حق پر نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ انسان کے شکل میں شیطان ہوتے ہیں، اس لیے ہر انسان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ آج کسی آدمی نے ہم سے پوچھا تھا ٹیلی گرام پر کہ کیا مرشد کا ہاتھ چومنا چاہیے کہ پیر بھائی کا بھی ہاتھ چومنا چاہیے؟ ہم کہا نہ پیر بھائی کا چومنا چاہیے نہ جعلی مرشد کا چومنا چاہیے۔ کامل مرشد رہے تبے چومیے، نہ تو مت چومیے۔ مرشد اگر کامل نہیں ہے تو ہاتھ چوم کے کیا کیجیے گا؟ اس لیے اصل پیر کو پہچانیے اور پیر کامل کو سمجھیے۔ جو اصل پیر کامل ہوگا وہ ہاتھ چومیون کرے گا آپ سے، ہاتھ کھینچ لے گا آپ سے۔ اصل پیر کامل ہوگا وہ ہاتھ چومیون کرے گا۔ بہت کم ہی ایسے ہوئے ہیں جو ہاتھ چماتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے جو چنواتے ہیں اور ان کے لیے کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ خواجگان جس نے چموایا ہے وہ بھی دلیل رکھتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ کیا ہاتھ چومنا صاحب ہے؟ کیا ہاتھ چومنا؟ غلط بات ہے، مضافہ کیجئے نا بھائی، بہت ہے۔ تو امید ہے کہ یہ میری تلخ بات جو ہے لوگوں کو تلخ لگ رہی ہوگی۔